مفتی صاحب ہاں السلام علیکم ڈاکٹر ورحمۃ اللہ۔ کمال احمد صاحب، جی 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 فرمائیے۔ آپ تقلید کے موضوع پہ اب شاید بات کرنا چاہتے ہیں، ہاں ہاں جی جی جی۔ تو فرمائیے کیا موقف ہے آپ کا کہ تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اور گروپ تقلید میں کو گروپ میں نہیں آئیں گے، گروپ میں نہیں آئیں گے۔ گروپ میں ابھی وہاں پر ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے یہیں پر بات کر لیجئے، کال ریکارڈنگ کر لیجئے۔ تو تو ریکارڈنگ میں میرا آئی فون ہے، ریکارڈنگ سسٹم میرا نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو ارسال کر دوں گا۔ جی 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 ماشاء اللہ، آپ پر مجھے جی 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 جی۔ تو اچھا، تقلید کو کیوں آپ ہوں، لوگ شرک قرار دیتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے منع کیا، کیا کہا ہے قرآن؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ وَلَا تَفَرَّقُوا کیا بول رہا وہ ہے؟ تو ہم لوگ تو فرقہ میں بٹو نہیں کہہ کر کے بولا ہے، تو ہم لوگ فرقہ میں تھوڑے بٹے ہوئے ہیں، کیسے نہیں ہے؟ تمام اہل سنت حنفی و شافی جماعت میں داخل ہیں، وہ تو مذہب ہے، تو فرقہ نہیں ہے فرقہ بالکل نہیں ہے۔ اس میں ہیں؟ دیکھیے کسی سے بھی پوچھے گئے کیا الگ الگ فرقے ہیں، بالکل نہیں، سب اہل ہاں، سنت و جماعت ہے، کیسے اور یہ فروعی ایک جماعت کہتی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، ہاں وہ بغیر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی۔ اجتہاد کے مسائل ہیں، وہ نہیں نہیں نہیں، اجتہاد تو میں فرقہ الگ مجتہد، ہو گیا نا، الگ فرقہ فرقہ نہیں ہوا۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ فرقہ الگ سمجھ رہے ہیں، اس سے کیسے یا اللہ، نماز عقیدے میں سیدھے سیم ہے، اور نماز کے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، کسی کو پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ ان کی اجتہاد ہے، اگر کیسے فروعی مسائل یہ ہوا؟ یہ تو فروعی مسائل نہیں ہے مفتی صاحب، مجتہد اور اگر جانے سے کم کہہ رہے ہیں اجتہاد آپ۔ کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک خامی ایک غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ کو حدیث میں بتایا تھا میں گروپ میں کل۔ یا اللہ، مفتی صاحب سیدھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہاں ہوگی۔ ہاں، ان کی اجتہاد ہے وہ، تو ان کی اجتہاد سے تو وہ الگ اس کی وجہ سے فرقہ یہ الگ تقلید نہیں کی ہو جاتا ہے، اس کے اچھا عقیدے تقلید کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ جیسا آپ پوچھ رہے ہیں ہاں تقلید کی ہاں، ضرورت کیا ہے؟ ہمارا تقلید یہ کی کہنا ہے ضرورت مفتی کیا ہے؟ صاحب، اگر بولیں گے؟ دیکھیے اس میں ہوتا ہے کیا کہ ہم بولیں گے، بیچ میں آپ بولیں گے، بیچ میں آپ بولیں گے میں بولوں گا، ایک منٹ آپ بولیے، ایک منٹ جی میں جی، بولتا ہوں۔ ہاں فرمائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ اوپن رکھنا چاہیے، یہ 4 کھوٹا بنا کے 4 کھوٹا میں باندھ دینا، یہ ائمہ اربعہ کے تاثرات اقوال تو موجود ہے نا، دیکھ کے عمل کرے گا لوگ، جی جی، جو ہمیں مناسب سمجھے گا۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جہاں پر دیکھے گا حدیث و قرآن سے زیادہ مضبوط ہے، امام شافعی کو لے گا، جہاں پر دیکھا گا امام مالک کا قول حدیث و قرآن سے زیادہ ملتا ہے تو امام مالک کو لے گا۔ اس نہیں کو نہیں، اوپن رکھیے، یہ اس میں 4 کیا کھوٹا ہے، بنا کے 4 اس کھوٹا میں میں کیا باندھ ہے، دینا، یہ اگر ایک کہاں درست مجتہد ہے؟ کی تقلید نہ کریں گے تو یہ نفس کی مقلد ہو جائے گا، کس نے کہہ دیا نفس کی خواہش ہو جائیں گے، سمجھے؟ کیسے نفس کی خواہش ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، نہیں یہ نفس ایک کی شیخ خواہش کیسے ہو الکل جائے گی محترم؟ میں بتا رہا ہوں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے نا قرآن میں، جی جی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ نہیں، کسی کا اجتہاد الگ ہوتے ہیں، کسی کا اجتہاد الگ تقلید ہوتے ہیں، حرام ہے، حرام ہے، مجتہد حرام ہے، حرام ہے، آپ ہمارا تقلید یہ کو کہنا ہے۔ حرام آپ کر رہے ہیں، اس کو لیکن جواز نہیں، اس کو جواز بنائیے، میں کس حدیث کا مجتہدین حوالہ نے دوں کہا گا، کہ تقلید کرنا چاہیے؟ میں حدیث کا حوالہ دوں گا، بغیر کہاں حوالہ سے کے حدیث میں ملے بات گی نہیں جناب؟ کروں یا گا۔ اللہ، پھر حدیث کا حوالہ کہاں سے دیجیے گا؟ یہ تقلید میری ذمہ داری ہے نا، 470 ہجری میری میں ذمہ داری آپ تک نہیں نہیں پہنچی محترم، یا آپ آپ نہیں پڑھ پائے آپ تو بول میں دیجیے گا الحمدللہ رب العالمین یہ تقلید کی دلیل ہے، کوئی بات ہوا؟ آپ کو آپ دے بول رہا دیجیے ہوں نا، قل هو اللہ آپ احد، یہ قرآن کہتا ہے، دیکھو قل هو اللہ احد، یہ کوئی دلیل ہوئی؟ نہیں، قرآن جو ہے دیکھیے، قرآن کب نازل ہوا، تقلید کب شروع ہوئی؟ تو 6666 آیتیں کلام پاک کی ہیں اور احادیث ہیں، کہاں سے قرآن میں ملے گا، کہاں سے حدیث میں ملے گا؟ نہیں، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، سنیے، نہیں آپ کے دلیل، گھر یا کے اللہ میں بھی دلیل دے رہا ہوں کہ بھائی تقلید منع ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک قل ہے۔ هو اللہ احد، یا نہیں اللہ، آپ ایسا وہ بات کیجیے، ہاں قل اللہ احد اللہ ایک ہے۔ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی نہیں جناب، محترم، آپ کے دیکھے آپ گا، قرآن سے اب ثابت کیجئے، آپ سنیں قرآن سے ثابت کیجئے تقلید کرنا کہاں قرآن میں ہے؟ میں قرآن میں تو دیتا تقلید ہوں کا نا ذکر ہی حوالہ، نہیں کیا۔ کیوں آپ فرقہ بندی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا،
तफरीक पैदा मत करो, अब अलग जनाब में गिरोह फिरकों में अलग मत अलग बटो। गिरोह अलग अलग मत बटो, वो अलग बात है, लेकिन तकलीद जो होता है इज्तिहादी मसाइल जो होते हैं मुजतहिद की जरूरी है। शेखुल कुल मौलाना नजीर हुसैन साहब देहलवी फरमाते हैं, जो आप गैर मुकल्लिदीन के शेखुल कुल हैं, पर साबित हुआ कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और मुजतहिदीन की इत्तिबा को तकलीद कहना जायज है। मियारुल हक सफ़ा नंबर 74। देखिए अक्सर उलमा मुज्तहिदीन की अक्सरियत, एक मुज्तहिद नहीं, इमाम अबू हनीफा एक नहीं, इमाम शाफी एक नहीं, इमाम मालिक एक, किसी एक की तकलीद करना हराम है, हराम है, एक की तकलीद करना हराम है कह रहे हैं। तो हजरत अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यजिबु अलल आमी व गैरिही मिम्मन लम यबलुग मर्तबतुल इज्तिहादी इल्तिजाम मजहबिन मुअय्यनिन मिन मज़ाहिबिल मुजतहिदीन। आम लोग और वो हजरात जो इज्तिहाद के दर्जे को ना पहुंचे, उन पर मज़ाहिब मुजतहिदीन में से किसी एक मुअय्यन इमाम की तकलीद वाजिब है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह शरह जमुल जमावी और बहवाला ये खैरुल तनकीद में सफ़ा नंबर 175 में लिखते हैं, हजरत अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी है, मुहद्दिसीन में से शुमार होते हैं। तो मुहद्दिसीन के पीछे हम चलेंगे, है ना, ना कि तो आप मोहतरम यहाँ बोलने दीजिए, आप 1 मिनट बोलिए। देखिए मोहतरम, तकलीद की बुनियाद 470 के करीब 470 हिजरी में पड़ी है, और तमाम आइमे अरबा, तमाम मुज्तहिदीन, तमाम मुहद्दिसीन 300 हिजरी का 300 साढ़े 300 में गुजर गए थे, दुनिया से चले गए थे, रुखसत हो गए थे। और तारीख उठा के देखिए मुफ्ती साहब कि 470 हिजरी में तकलीद की बुनियाद पड़ी, हरम शरीफ में 4 मुसल्ला कायम हुआ। वो क्यों हुआ? बोलने दीजिए। जब खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, यानी तुर्की हुकूमत कायम हुई, तो तुर्की हुकूमत का बादशाह, जाहिल बादशाह ने, ये उम्मत जो मुसलमान गलाटा कर रहे थे, हनफी लोग हनफी की तरह, शाफी लोग शाफी की तरह, मालकी लोग मालकी की तरह, ये गलाटा देख करके वो जाहिल बादशाह ने कहा कि चलो अलग अलग जमात बना लो, तुम अपने इमाम को मानो, तुम अपने इमाम को मानो, तुम अपने, वो जाहिल बादशाह की बात को उलमा इकराम ने मान लिया। या अल्लाह, अब तक मानते आ रहे हैं। इज्तिहाद के ये शरई जो मसाइल हैं वो इज्तिहाद किए हैं, मुजतहिद पर एतबार करना, ये तो आप कह रहे हैं कि बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन ये हम देखते हैं बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 237 हदीस नंबर 1759 में देखिएगा, तकलीद पहली सदी हिजरी में हजरत अकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मदीना मनव्वरा के बाशिंदों ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसी औरतों के बारे में सवाल किया जिसे तवाफ वेदा करते हुए हैज आ गया। उन्होंने कहा कि बस वो चली जाए। अहले मदीना कहने लगे, हम आपके इस फरमान की वजह से हजरत जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात को नहीं छोड़ सकते। इसे तकलीद कहते हैं। गोया के अहले मदीना वाले अपने मुजतहिदीन इमाम की तकलीद को छोड़कर, देखिए, इमाम की तकलीद को छोड़कर किसी दूसरे की तकलीद करने को तैयार नहीं हुए। अहले मदीना इसी का नाम तकलीद है, समझे, तकलीद शख्सी कहते हैं इसको। ये तो हदीस से साबित है। मुफ्ती साहब आप एक काम कीजिए, आमने सामने होकर के, आप जो है आमने सामने नहीं, आप जो चंद लहजे आप इमाम, आप जो है इधर से उधर, नहीं, मैं हवाला दूंगा, हवाला बगैर हवाला के बात नहीं करूंगा, आप चंद लहजे बात कर लें। नोट कीजिए मेरी बात नोट कीजिए। ये जो, हेलो, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं, मुजद्दिद थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मानने का दावा है आपको? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को आप मानते हैं? बिल्कुल। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। इंसाफ किताब का नाम है, इंसाफ सफ़ा नंबर 50 में देखिएगा, इमाम बुखारी मुक़ल्लिद हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के। अगर वो गलत है, तकलीद शिर्क है, तो इमाम बुखारी मुशिक हो जाते हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ऐसे फिरका में क्यों शामिल हैं आप? क्या किस फिरके में ये गैर मुक़ल्लिदीन में आप क्यों शामिल हैं, कह रहा हूँ, जबकि इमाम बुखारी जी साथ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिख रहे हैं कि वो मुक़ल्लिद हैं। कौन? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे कह करके इंसाफ सफ़ा नंबर 50 में इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं।
ہاں تو آپ کیوں نہیں ان کے مقلد ہوئے؟ امام بخاری کے مقلد کیوں نہیں ہوئے؟ امام ابو بخاری حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کیوں مقلد بنے؟ خود ہیں امام شافعی کے. ہاں تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں مقلد بنے؟ امام شافعی کے مقلد بنتے نا. 4 امام میں مسلمانوں کا متفق ہے, یا آپ تو اللہ، غیر مقلد ہیں پھر کسی کے. پھر امام بخاری کہاں سے آ گئے؟ امام امام بخاری بخاری دیکھیے, کی تقلید کیسے شاہ ولی اللہ امام رحمۃ اللہ علیہ کرنے لگے؟ امام بخاری کے بارے میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر اول صفحہ نمبر 33 میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو وہ تو ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے تھے, امام بخاری کی تقلید کرتے تھے. وہی کہہ رہا ہوں کہ 4 نہیں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کیجئے نا, کہ محدثین کے آپ پیچھے امام چلیے بخاری نا. رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیجیے نا, جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود مقلد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں تو آپ امام شافعی امام بخاری کے مقلد بنیے, امام ابو حنیفہ. یہ ائمے 4 ائمہ جب سنیے, ہمارا جھگڑا یہ ہے محترم, جی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیجیے, نو پرابلم. امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اس دنیا میں ہے ابھی. یہ ہے, سنیے پرابلم کیا ہے. امام بخاری کے کوئی مقلد نہیں ہے جناب, وہ محدثین میں سے شمار ہوتے ہیں. یا اللہ, مسلک اہل حدیث کا منہج یہ ہے, آپ کسی کا مقلد بنے, وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. سنیے, آپ کسی کو آپ جو ہے اپنا اتباع کریں حدیث و قرآن کی روشنی میں, لیکن آپ کہیں گے کہ ہمارے امام بالکل جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اس پر لان تان نہیں کرتے ہیں, امام شافعی کے جو مقلد ہیں اس پر لان تان نہیں کرتے ہیں. ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بولیں گے ہمارے امام؟ ارے وہ اپنے زمانے کے امام, وہ تو امام الانبیاء ہیں جناب, امام الانبیاء ہیں, اور مجتہدین کی بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیروی اور اتباع کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب سے ہو گئے؟ یہ تو تمام مسلمانوں کا اس میں اتفاق ہے, متفق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہوں گے, متفق نہیں ہوں گے, یہ مسلمان اتفاق ہو گئے. ہمارے نبی کب پیدا ہو کے گزر گئے, 100 سال کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, اور ہمارے نبی بولیں گے کہ ابو حنیفہ کی تقلید کر لینا. دیکھیے اور بتا دے رہا ہوں آپ کو, امام بخاری نواب صدیق حسن خان, آپ غیر مقلد میں لکھتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد تھے. ابجد العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126. بھائی ہم بھی کہہ رہے ہیں, قرآن میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آپ تو ابھی تقلید کو ہی حرام اور شرک کر رہے تھے, اور امام بخاری کو مشرک بنانے میں چلے گئے. آپ کی نہ حدیث پیٹ ہو رہی ہے, اب پڑھے جا رہے. نہیں, میں تو حوالہ سے بتا رہا ہوں نا آپ کو, آپ غلط اور حرام کہے تو امام بخاری کو ہی حرام کاری میں مبتلا آپ کر رہے ہیں. تقلید کرو, سنو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو, ثابت کیجیے آپ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں ثابت کر دے رہا ہوں, یہ پہلے شافعی, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی لکھا گیا ہے, طبقۃ الشافعی الکبریٰ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 214 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے, لکھ رہے ہیں. امام بخاری کے مشہور غیر مقلد عالم زبیر علی زئی صاحب, میں ثابت کر دے رہا ہوں, ثابت پہلے سن لیجئے, ایک منٹ سن لیجئے, میں بالکل میں ثابت کر رہا ہوں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ مقلد ہو, آپ سن لیجئے, رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے کے لیے کہاں کیا ثبوت؟ جی میں ثبوت دے رہا ہوں. چاروں ائمہ کرام برحق ہیں, یہ چاروں ائمہ برحق ہیں, اس کو ثابت کر رہا ہوں. کس نے کہہ دیا برحق ہیں بھائی؟ کس مسلمانوں نے کہا, تمام اس پہ اتفاق ہے. یہ تو 1400 سال سے مسلمان لوگ چلے آ رہے ہیں, اور تمام امام کے مقلد بن رہے ہیں. مخالفت نہیں کر رہے ہیں جناب, ابھی آپ غلط فہمی میں ہو. آپ پڑھ لیجئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ تو میں حوالہ دے دیا انصاف صفحہ نمبر 50 میں, امام بخاری کے متعلق وہ خود بول رہے ہیں. اور امام شاہ ولی اللہ الحمدللہ یہ تو خود حنفی ہیں الحمدللہ. مشہور غیر مقلد عالم زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں, مقلدین کا سکہ ہونا ثابت نہیں ہے. یہ آپ کے امین اکاڑوی کا تعاقب صفحہ نمبر 47 میں لکھتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, میرے پاس کتاب کے حوالہ ہے. یہ غیر مقلد کے عالم کیا لکھ رہے ہیں, سن لیجئے, سنیے نا ایک منٹ. الفوز الکبیر صفحہ نمبر 10, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کتاب ہے, الفوز الکبیر صفحہ نمبر 10. کیا لکھتے ہیں معلوم؟
جی کہتے ہیں کہ بعض لوگ تقلید کی حمایت میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو اتباع کے بارے میں ہے. اتباع کے بارے میں ہے. ہاں ہاں دیکھیے الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 10 میں صفحہ کہ نمبر بعض 10 لوگ الفوز تقلید کی الکبیر حمایت میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو اتباع کے بارے میں ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہودیوں کو دیکھنا ہو تو آج کل تقلید کرنے والوں کو دیکھ لو. ہاں جناب، حدیث و قرآن یہ چھوڑ جو کر کے لکھ رہے تقلید ہیں پر یہ تقلید شاہ کر رہے ولی ہیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، یہ کفار و مشرکین کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں، لیکن کیا ائمہ دین کے بارے میں، یا مجتہدین اللہ، کے بارے میں وہ تقلید جو کی الگ بات لکھے کریں ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تقلید کفار کرتے ہیں. جناب یہ تقلید کے موضوع پر جو بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کفار اپنے باپ دادا کے پیروی میں کفر شرک میں مبتلا ہیں، اس کی بات کرتے ہوئے یہ لکھے ہیں، لیکن اماموں کی بات میں وہی آگے لکھے ہیں. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے ڈاکٹر کمال احمد صاحب امین اکاڑوی کے تعاقب میں صفحہ نمبر 47 میں زبیر علی زئی صاحب غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، مقلد کا ثقہ ہونا ثابت نہیں ہے. اور ابن قیم نے امام بخاری، مسلم اور ابو داؤد کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد لکھا ہے. اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 543 میں. ادھر کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تقلید کیوں کرتے ہو؟ اب میں بتا رہا ہوں، اب میں فرقہ اہل حدیث سے میں گزارش کروں گا غیر ثقہ راویوں کی کتابوں سے یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد کو پڑھنا چھوڑ دیں، حوالہ اس کا پیش کرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ غیر ثقہ ہوتے ہیں نا، مقلدین غیر ثقہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے نظر میں، اور حرام کاری کرنے والے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کمال احمد صاحب آپ کہے کہ تقلید حرام ہے تو حرام کاری کرنے والے جو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی بتائے تو یہ خود لکھ رہے ہیں آپ کے. یہ ابن قیم صاحب آپ کے بڑے اکابر ہیں، امام بخاری اور امام مسلم اور ابو داؤد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. بتائیے یہ جھوٹے ہیں؟ کیا کس نے کہا؟ ابن قیم صاحب نے امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو داؤد کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد لکھا ہے. اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 543 میں. آپ بھی کیوں نہیں اس کی مقلد ہوئے؟ آپ امام ابو حنیفہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کیجئے، نفس کے مقلد نہ بنیے. رحمۃ اللہ علیہ کی مقلد جو کرتے ہیں ان کی بارے بولو. آپ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد کیوں بنے؟ آپ امام نہیں مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کون کس کا مقلد تھا؟ تو مقلدین یہ تو تمام محدثین مقلدین ہیں، اور آپ حرام کاری کا فتویٰ دیے تو حرام کرنے والے کی کتاب آپ کے نظر. یہ ائمہ اربعہ کی تقلید ہو رہی، ائمہ اربعہ کی تقلید کی بنیاد جو پڑی یہ حرام کاری ہوا. حرام کاری اللہ حول ولا قوت. امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد کو حرام کاری کرنے والا آپ نے کہا. لا حول ولا قوت. آپ کی سمجھ پر کیوں محدثین دیکھیے ڈاکٹر صاحب، مسلح قائم کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب حرم شریف میں 4 مسلح قائم کر دیا الگ الگ. دیکھیے ڈاکٹر کمال احمد صاحب، آپ کو معلوم ہے؟ بتائیے. وہ اب دنیوی بات نہ کریں، کتابوں کے حوالے سے گفتگو کریں. اب حدیث کی طرف میں آتا ہوں. قرآن کہتا ہے، قرآن صاحب کہتا ہے. میں حدیث کی طرف آتا ہوں، آپ کو حدیث کی طرف رہنمائی کروں گا. شاید کہ آپ کو نہیں ہوتی ہے وہ حدیث فٹ کرو گے. نہیں، فٹ کرنے کی بات نہیں، جو صاف کھلم کھلا لفظوں میں ہیں وہ لفظ ہی آپ کو حوالہ کر دے رہا ہوں. مسلم شریف کھولیں، حدیث نمبر 122. کیا؟ ہاں، امام طبرانی معجم الکبیر حدیث نمبر 362. ترمذی شریف حدیث نمبر 1327. سنن دارمی شریف میں جلد نمبر اول حدیث نمبر 170 میں موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملک یمن کی طرف بھیجا قاضی بنا کر. غور فرمائیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لیجئے حدیث کم سے کم سن لیجئے. حدیث نہیں سنیں گے؟ میں بھی بول دوں گا، قرآن میں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، تقلید حرام ہے. نہیں، آپ اندازی نہ پڑھ رہے. انا اعطیناک الکوثر کا تقلید حرام ہے. مارے گھٹنا پھوٹے سر کی بات نہ کریں. میں بھی قرآن کی آیت پڑھوں، انا اعطیناک. میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے اس کو.
सुनिए कोई वो हदीस फिट हो रही है कि इमाम अबू हनीफा सुन लीजिए डॉक्टर कमाल अहमद साहब, हजरत मुआज कहते हैं या रसूलुल्लाह मैंने वो हदीस फिट हो रही है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करो, वो हदीस सुन लीजिए अइम्मा को आप अभी कह रहे थे, किसी ने कहा तो मैं आपको साबित कर दे रहा हूँ। अरे हदीस फिट करो भाई, हदीस फिट करो, हदीस सुना दे रहा हूँ। अरे माज, मैंने तुझे काजी बनाकर भेज रहा हूँ, जब तेरे पास कोई मसला आ जाए, कोई मुकदमा आ जाए तो तू फैसला कैसे करेगा? सहाबी ने पूछा, सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से पूछे तो हजरत मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। कहते हैं ऐ मुआज, अगर तुझे अल्लाह की किताब में वो हुक्म ना पाए ना मिले तो फिर कैसे करोगे, फैसला कैसे करोगे? तो हजरत मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत में उसको तलाश करूंगा, आपकी सुन्नत में से उसको फैसला करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाया ऐ मुआज, अगर तुझे वो चीज मेरी सुन्नत में नजर ना आई तो, मेरी सुन्नत में तुझे ना मिले तो? हजरत मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, फिर मैं अपने राय से फैसला करूंगा, क़ियास से फैसला करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक उनके सीने पर मोहब्बत से मारा मुसर्रत में, फिर फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कासिद को वो समझबूझ अता फरमाता है कि अल्लाह के रसूल उससे राजी हो गया। तो इमाम जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस और कुरान से इज्तिहाद करते हैं, सही इज्तिहाद कायम करते हैं और तमाम मुसलमानों के इस पे इत्तेफाक है। आपने पेश किया ये हदीस, जो आपने इतनी बड़ी हदीस, लंबी चौड़ी हदीस पेश की, इस हदीस से माहासल क्या, इसलिए मैं ये पेश किया कि मुज्तहिदीन के कौल हुज्जत और दलील होते हैं। साबित होता है कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करो। नहीं, मुज्तहिदीन की बात हुज्जत आप मान लिए अभी भाई। इख्तलाफी मसाइल में सुनिए मेरी बात, जो कुरान से साबित, जो कुरान से वाजे ना हो, हदीस में वाजे ना हो, अगर हो भी तो इख्तलाफी मसला में फंस जाए। नहीं, अभी आप बोले डॉक्टर कमाल अहमद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के इत्तबा करना हराम है, तकलीद करना हराम है। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्सी ही के बात बता रहे हैं, ये शख्सी ही है हजरत मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु। अरे मुज्तहिदीन, अगर मुज्तहिदीन की अक्सरियत राय को देखकर इख्तिलाफी मसाइल में वो तो जो दलाइल काबिल कबूल हों, जो दलाइल काबिल कबूल हों, वो सहाबा भी कर रहे थे और आप इमाम बुखारी भी कर रहे हैं, मुहद्दिसीन भी कर रहे हैं, लेकिन आप हराम कारी के फतवा कर रहे हैं। बड़ी अफसोस लगता है। देखिए क्या सहाबे कराम तो इसमें इत्तफाक हैं, ये शख्सी तकलीद की करते थे मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले पे। हमने कहा कि आइमे अरबा की जो 4 इमाम में इसे किसी तमाम मुसलमानों के इत्तफाक हो गई यार। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों इमामों के बोझ में आप क्यों आप तड़प रहे हैं यार? मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को, देखिए इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जब तमाम मुकल्लिदीन हैं और मुकल्लिदीन को हराम का झूठ, आपका इल्जाम, आपका मैं हवाला दे दिया तो आप कहीं इब्ने कय्यिम झूठा है कहिए, इब्ने कय्यिम झूठा है कहिए ना, इब्ने कय्यिम जो है झूठा है कहिए। इतने बड़े आलिम आपके हैं, जुबैर अली ज़ई इतने बड़े आलिम हैं, वो झूठा है, मक्कार है कहिए। शाह वलीउल्लाह उलमा की एक दूसरे बड़े उलमा की तायद करते थे, इत्तिबा करते थे, इत्तिबा लगे तकलीद साफ लिखा है खुल्लम खुल्ला। अबू दाऊद, इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की मुकल्लिद है कह करके। वही तो आप हराम कारी का फतवा कैसे दे दिए? मैं ताज्जुब लगता है यार। धीरज रखिए, अल फौजुल कबीर में वाज़े तौर पे लिखा है, शाह वलीउल्लाह, ये शरह मुस्लिम ने, मैं जो बोलूंगा तो जरा सुन लीजिए, उसी चीज को अल फौजुल कबीर सफा नंबर 10 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहली रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह, मैं पढ़ लिया हूँ की हिमायत में पढ़ लिया हूँ। वहां पर तकलीद के रद्द नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीद की हिमायत में है, आप देखिएगा तकलीद की हिमायत में वो दलाइल पेश करते हैं जो इत्तिबा के बारे में है। हाँ, तो इससे तकलीद का रद्द कहाँ होगा जनाब? आप अकल से सोचिए। शरह मुसल्लमुस सुबूत, हिमायत में वो दलाइल पेश करते हैं। शरह मुसल्लमुस सुबूत सफा नंबर 269 खोले हैं डॉक्टर कमाल अहमद साहब।
معتبر کتاب، تقلید کے لیے منع کرتے ہیں، معتبر کتاب اور شرح حدیث میں امتیاز کتاب ہے. منع کر رہے ہیں. سنیے، منع نہیں کیے ہیں، آپ جھوٹ نہ بولیں. وعلیہ البناء ابن الصلاح منع التقلید غیر الائمۃ الاربعہ. اسی بنا پر ابن صلاح علیہ الرحمہ نے ائمہ اربعہ کے سوا دوسروں کی تقلید سے ممانعت فرمائی ہے. یہ تو محدثین کی شرح بتا رہی ہے، اور اس پہ اتفاق ہو گیا تمام مسلمانوں کا. تو غیر مقلدین یا اللہ، یہ شرح یہ محدثین ہیں اس کو بیوقوف کر رہے ہیں، امام بخاری کو بیوقوف کر رہے ہیں، امام مسلم کو بیوقوف کر رہے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم، امام داؤد کی کتاب کو اب صحیح ستہ کو پڑھنا چھوڑ دیں. ارے ان کی شرح نے کسی مولوی نے لکھا بین سطور میں. اچھا، امام بخاری کے پیچھے جائیں گے یا نہیں، آپ بتائیں. ارے امام بخاری نے کہاں کہا، بتا دیجیے امام بخاری نے کہاں کہا تقلید کرو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. الحمدللہ وہ خود مقلد ہیں، تو یہ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، مقلد جھوٹ بول رہے ہیں. لاہور میں حوالہ آپ کے گھر سے لے کر کے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا. اب حدیث کے طرف میں آتا ہوں. ترمذی شریف کھولیں، حدیث نمبر 3000. یا اللہ، سنیے میری بات سنیے ایک بات. الفوز الکبیر صفحہ نمبر 10 میں حدیث، میری بات سنیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاف لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ بعض لوگ تقلید کی حمایت میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو اتباع کے بارے میں ہے. سنیں، میں بتا دے رہا ہوں. اتباع تو ہم لوگ تقلید اتباع سب ہم معنی میں آتا ہے. سنیں، کیا ہم معنی میں آتا ہے؟ یہ ہم معنی میں آتا ہے. آپ تقلید کے بارے میں، یہ تقلید مؤنث ہے، پیروی، کسی کے قدم بقدم چلنا. فیروز اللغات میں بھی دیکھیے اتباع پیروی کو کہنا. تقلید کے معنی لغت میں پیروی، اور لغت کے اعتبار سے تقلید، اتباع، اطاعت، پیروی اور اقتداء سب ہم معنی میں ہیں. ہم معنی میں ہیں یار. سن لیجئے، حدیث سنا دے رہا ہوں. ترمذی شریف کھولیے 3600. بتا رہا ہوں آپ کی طرح میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میں قرآن بھی بتا دے رہا ہوں آپ کو. قرآن کی ابھی آپ حدیث پڑھو گے، میں قرآن پڑھوں گا. قرآن تو اتباع نہ کرو، تقلید نہ کرو، مر جائیں گے، کوئی بھی دکھا نہیں پائیں گے، ایک بھی دلیل نہیں. وہ تو فرقہ کے بارے میں بات، کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں آپ. استغفر اللہ. فرقہ نہ بناؤ یار. فرقہ کون بنا رہا ہے؟ فرقہ ہے نا حنفیہ کی الگ فرقہ. آپ غیر مقلدین ایک فرقہ الگ گڑھ کر کے بنا لیا ہے نا. میں اس سے منع کر رہا ہوں. حنفی الگ فرقہ نہیں ہے، شافعی الگ بالکل فرقہ نہیں ہے. وہ مذہب ہے یار. سوچئے، پڑھیے نا کچھ کتاب. ان کی بات پر کیوں نہیں؟ مذہب ہے، مذہب. ان کی بات، سب کی بات لے کر کے چلو گے تو نفس کا مقلد ہو جاؤ گے، اور نفس کا مقلد شیطان کا مقلد ہوتا ہے. حدیث سن لیں، حدیث سن لیں. کلم کھلا جو آرام کاری کا فتویٰ لگائے ہیں. الگ 4 فرقہ بنا دیا. حدیث سن لیجئے، فرقہ مت بناؤ. حدیث سن لیجئے. تقلید کی موضوع میں بات کر رہے ہیں، تو ادھر ادھر فرقہ کے بارے میں جب بات کرو گے تو بتاؤں گا. ترمذی شریف حدیث نمبر 3663. ترمذی شریف حدیث نمبر 3805 ہے نا. باب مناقب ابی بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 97 بھی موجود ہے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 37. اچھا ٹھیک ہے، پڑھیے پھر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بالکل. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے لوگو، میں نہیں جانتا کہ تم میں کب تک موجود ہوں گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی. یہ ذاتی طور پر میں نہیں جانتا. اے لوگو، میرے بعد تم کس کی اطاعت کرو گے، کس کی پیروی کرو گے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور کہا، تم میرے بعد پیروی کرو گے، اتباع کرو گے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دیکھ لیجئے ترمذی شریف حدیث نمبر 3663. آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع، کسی کی پیروی، کسی کی تقلید کرنا حرام ہے. تو یہ صحابہ کرام حرام کاری کر رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ کی سمجھ پر ہم نے وہ نہیں کہا. یا اللہ، میں نے کہا ائمہ اربعہ. ہاں، اس حدیث سے تقلید کے وجوب ثابت ہوتے ہیں. یہ تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے یار.
आइम अरबा की तकलीद जो शुरू हुई वो हराम कारी हुआ, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप किस चार अलग अलग जमातें बना दी गई, आपने नहीं समझा यार, आपने नहीं समझा, इसलिए समझेंगे यार, समझा दीजिए, ठीक समझा दीजिए, चलिए समझा दे रहा हूँ। आप हदीस खोल लीजिए, हदीस में बगैर हवाला के मैं नहीं पढ़ता हूँ। कहाँ मेल खा रहा है? इस हदीस से तकलीद की वजूब साबित होता है, जिसको आप हराम कहें। बताइए। ये तो बता दिया ना, मैं हवाला दे दिया। अगर कुरान और हदीस ही काफी था, जिस बकौल आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी के दूसरे के अलावा दूसरे शख्स के इत्तबा अगर हराम था, तो ये तो सहाबा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे हैं। देखिए असहाबी का नुजूम हदीस में आता है, असहाबी का नुजूम इक्तदाइतुम वो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे सहाबी जो है सितारे के मानिंद हैं। तो उस वक्त जो मुज्तहिद थे ना, हिदायत पा जाओगे। ये सहाबा इकराम के बारे में है। हाँ, सहाबा किराम, जब सहाबा किराम थे ना, डॉक्टर कमाल साहब, जब सहाबा में से जो ज्यादा इल्म वाले होते, जैसे मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मौजूद थे, वो इत्तबा कर रहे थे, उनकी तकलीद कर रहे थे। इसी को तो तकलीद करते हैं यार। मेरी बात तो सुनिए, वो इज्तिहाद करके फतवा दें तो उस पे अमल करते थे। के लिए कहा इत्तबा, वही तो शाह वली मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। बाद लोग तकलीद की हिमायत में वो दलाइल पेश करते हैं जो इत्तबा के बारे में है। साफ कह दिया। इत्तबा के बारे में है ना, तो शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिख रहे हैं, इंसाफ सफ़ा नंबर 50 में, फिर हवाला दे दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी के मुक़ल्लिद थे, जिसको हराम कह नहीं यार, तू क्यों कर रहे हैं यार, आप क्यों की बात को कंप्लीट कीजिए। बुरी तरह से फंस जाते हैं यार। तो आप हवाला जो नहीं मानते हैं, तो मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ती है, एक बात क्यों कि ये आप यानी आपके अलावा ही कोई हो, आपके गैर मुक़ल्लिदीन में से अहम उसूल भी वो बनाते हैं, और जो फतवा अपने खिलाफ हो तो कह देते हैं हम मुक़ल्लिद नहीं है, और मुआफिक हो तो वही उनके सबसे बड़ी दलील है। तो इन उसूल से ये बना कि वक्त पड़े तो गधे को बाप बना डालो, और ज्यादा मुश्किल में फंस जाओ, यानी घर की गवाही मिल जाए तो बाप को भी गधा बना दो। आप एक दलील नहीं पेश कर पाए जो आपके घर से मैं फतवा दे रहा हूँ, आपके घर का मैं चेहरा दिखा दिया, फिर भी आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं यार। क्या चीज? क्या जुबैर अली ज़ई साहब का, इब्ने क़य्यिम साहब का मैं बता दिया। अभी मैं और भी बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन बात तूल हो जाएगी। हदीस के बारे में है, वो तकलीद के बारे में नहीं। तो जनाब गैरे नबी की इत्तबा आप तस्लीम करते हैं कि नहीं? कम से कम यही इकरार कर लें। डॉक्टर कमाल अहमद साहब, गैर नबी की इत्तबा आप पैरवी मानते हैं? गैर नबी की इत्तबा आप तस्लीम करते हैं? नहीं, इत्तबा देखिए, इत्तबा और तकलीद में फर्क है। अच्छा, इत्तबा और तकलीद में क्या फर्क है? क्यों? इत्तबा माने उसकी बात की मानना, हम माना ही में है, आपको ताज्जुब हो रहा है मैम। इसका मतलब कि आप लोगत के शाह वली मस्जिद दहली रहमतुल्लाह अलैह जो तहरीर लिखा है उस पर आप जो है इसका मतलब ये कि ज्यादा बड़े आप तकलीद के माने देख लीजिए, आप तकलीद के माने में पैरवी है, और लोगत के एतबार से तकलीद, इत्तबा, अतात, पैरवी और इक्तिदा सब हम माना है। या अल्लाह, मैं एक चीज को पहले क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो शाह वली मोहम्मद दहली रहमतुल्लाह अलैह की जुमला है अल फौजुल कबीर सफा नंबर, वो तो मैं बता दिया, इंसाफ में बता दिया। वो इमाम बुखारी को भी मुक़ल्लिद का लिख रहे हैं, हराम नहीं लिखे हैं कहीं पर भी। आप मर जाएंगे नहीं दिखा पाएंगे। इत्तबा है ये तो, इत्तबा और तकलीद सब। अच्छा, इत्तबा गैर नबी के आप करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या कहते हैं बाज लोग तकलीद की हिमायत में वो आप तकलीद, अच्छा लफ्ज तकलीद से आपको सर दर्द है। आप लफ्ज तकलीद नहीं होनी चाहिए, इत्तबा होनी चाहिए। गैर नबी की आप इत्तबा करते हैं? शाह वली मोहम्मद अली रहमतुल्लाह नहीं, गैर नबी की इत्तबा को आप जायज समझते हैं कि नाजायज समझते हैं? या अल्लाह, शाह वली मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे? शाह वली मोहम्मद दहली रहमतुल्लाह अलैह जो ये जुमला लिखते हैं, ये इसको आप समझ में बात आ रही है? मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं बोलने दीजिए। गैर नबी की इत्तबा आप जायज समझते हैं कि नाजायज समझते हैं? मैं भटकता नहीं हूँ, भटकाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। शाह वली दहली मोहम्मद दहली रहमतुल्लाह अलैह का जो जुमला है, सुनिए। बाज लोग तकलीद की हिमायत में वो दलाइल पेश करते हैं जो इत्तबा के बारे में है। अच्छा,
یہ اس کی وضاحت کیجیے، اس کی جملے کی بتا دیا فرمایا الحمدللہ بتا شاہ ولی دیا. اللہ مسجد دہلی رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض لوگ تقلید کی حمایت میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو اتباع کے بارے میں. اچھا اتباع غیر نبی کی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ بتا دیں. نہیں آپ ابھی بولیں میں جب تک اس کو وہ تو خود بتا رہے ہیں تقلید کو تھوڑے حرام کر رہے ہیں. یا اللہ شاہ ولی اللہ مسجد دہلی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خود حوالہ میں دیا آپ کو تو تسلیم کر لینا تھا نا. یا اللہ ارے حجت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ تو کیجیے. اب میں بتا دے رہا ہوں آپ اپنے گھر کی بھی بات نہیں مانتے ہیں، حدیث کی بھی بات نہیں مانتے ہیں یار. میں کہہ رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سینٹنس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ تقلید کی حمایت میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں. اچھا اتباع غیر نبی کی جائز سمجھتے ہیں کہ ناجائز سمجھتے ہیں؟ یہ صرف بتا دیں. نہیں اس جملے کی آپ تصحیح کیجیے. نہیں میں بتا رہا ہوں اور حوالہ دوں گا، کثیر حوالہ دوں گا. بھگ جائیے جی بھگ جائیے. ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. میں پوچھ رہا ہوں کچھ. محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی سینٹنس کے بارے میں بتائیے کیا بول رہے ہیں. وہ تو بول رہے ہیں نا اتباع کے معنی میں ہے کہا کر کے. کیا بول رہے ہیں وہ؟ کیا بول غیر نبی کی اتباع جائز ہے یا حرام ہے؟ کچھ لکھیں وہ کچھ نہیں لکھیں. سینٹنس کے بارے میں بولیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے سینٹنس بعض لوگ تقلید کی حمایت سنیے بعض لوگ تقلید کی حمایت میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو اتباع کے بارے میں ہے. اچھا غیر نبی کی اتباع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پھر ادھر ادھر پھسل رہے ہو. نہیں غیر نبی کی اتباع جائز ہے یا ناجائز ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو؟ نہیں وہ تقلید کو حرام کہیں نہیں لکھے ہیں جیسا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے. میں آپ کو اسی جملے میں جناب من آپ اس میں نہ آتے رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ سینٹنس بولیے کیا بول رہا ہے. کیوں لٹک فٹک آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں مطلب کیا ہے نا. تو یہ جملہ آپ کیا سمجھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوج القبیر صفحہ نمبر 10 میں لکھے سن لیے کہ بعض لوگ تقلید کی حمایت میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو اتباع کے بارے میں ہے. ہاں تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا؟ یعنی تقلید حرام ہے. آپ کیا سمجھے اس کے بارے میں؟ اس سے تقلید حرام سمجھ لیا آپ کیا سمجھے اس کی وجہ کیجیے نا. اس لیے اس میں اس کے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو لکھے ہیں اس سے تقلید کو حرام سمجھ لیے مطلب کہ آپ نا. نہیں آپ تو بولیے نا یہ کیا بولنا چاہتے ہیں. یا اللہ یا اللہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی تقلید اور اتباع الگ الگ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تقلید کرنے والوں کو بیوقوف سمجھ کر کرنے والے کو بیوقوف سمجھ کر انہوں نے کٹاچ کیا ہے. لاہور ولاقت اپنے طرف سے تشریح نہ کریں ورنہ بیوقوف اگر سمجھیں گے تو امام بخاری کے بخاری اور امام داؤد کے ابو داؤد شریف اور مسلم شریف کو پڑھنا چھوڑ دیں گے. ان کو بیوقوف سمجھ لیے ہو. کون ہے بعض لوگوں سے مراد کون ہے بولیے؟ بعض لوگوں سے غیر مقلدین مراد ہیں. پھر ہنس رہے ہیں. میں آپ سے کچھ پوچھا آپ جواب نہیں دیے. بہرحال سن لیجیے حوالہ تقلید کے بارے میں. آپ حوالہ جھوٹ بول دیے. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو نا. غیر نبی کی اتباع کو آپ حرام کہے تو حرام میں محدثین کو شامل کر دیے. اچھا ابن تیمیہ کے شاگرد ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم جوزیہ کے جی مفتی اختر نظامی صاحب یہ بعض لوگ سے مراد کون ہے؟ مقلد مراد ہے یا غیر مقلد؟ غیر مقلد مراد ہیں جو بے وقوف ہیں. سمجھے جو تقلید کو حرام کرتے جسے آپ حرام کہے. سنیے میں آپ کی اصلاح ہو اور محدثین کے ساتھ ہو. آپ برائے کرم ڈاکٹر کمال احمد صاحب سنیں ڈاکٹر کمال احمد صاحب ضد اور ہٹ دھرمی اچھی چیز نہیں ہے سن لیں. جبکہ میں بغیر حوالہ کے ایسی بات نہیں ہوتی ہے. بغیر حوالہ کے میں بات نہیں کر رہا ہوں. جو اپنے گھر کی بات آئی تو میں نے آپ کے گھر سے آپ کا چہرہ دکھایا لیکن آپ تسلیم نہیں کیے. بخاری مسلم امام ابو داؤد کو بھی میں ثابت کیا آپ کے گھر سے. اور
اعلام الموقین جو ابن جناب آپ قیم ڈاکٹر قیم کمال ہیں، احمد سے مخاطب ہو، قیم ڈاکٹر نظامی صاحب جوزیہ، آپ ڈاکٹر کمال احمد سے آپ مخاطب سنیے ہو، سنیے سن لیجئے، ایک جملہ حوالہ میں سن ایسا لیجئے، ایسا بخار آپ کو لپیٹوں آ گا، جائے گا۔ ایک جملہ میں ڈاکٹر کمال ایسا احمد صاحب لپیٹوں آپ کو گا، ابھی بخار آ ایسا جائے گا، لپیٹوں گا کہ باہر نکل نہیں پاؤ آپ گے۔ کو ابھی بخار آ جائے گا، سنیے گا۔ اولی نہیں الامر شاہ ولی اللہ منکم محدث دہلی کی بریلوی رحمۃ تفسیر اللہ علیہ میں کے بعض لوگوں کے قرآن ساتھ کی کیا آیت کا بعض لوگ حوالہ سمراٹ پوچھ کیا رہے ہے، تھے نا، میں بعض بتا لوگ نہیں رہا سمراٹ تھا، کون آپ ہے؟ اہل حدیث ہیں اس مقلد لیے مراد ہے کہ غیر محدث مقلد؟ کی بات کو مقلد مراد حوالہ ہے کہ غیر مقلد؟ بولیے بعض سنیں۔ لوگ سے مراد مقلد مراد ہے کہ آپ غیر مقلد؟ ڈاکٹر کمال احمد نہیں صاحب نہیں آپ بعض لوگ سے اپنے مراد آپ کو کون ہے؟ غیر اہل مقلد مراد ہے یا حدیث مقلد؟ یا کہلانے اللہ کے پھر دعوے دار تھے، لیکن آپ یار جھوٹے نکلے۔ اب یار قرآن کی طرف ارے میں اسی آ لیے رہا کہہ ہوں، رہا آپ کا ہوں، اسی لیے مکروہ کہہ رہا چہرہ میں ہوں، جب دکھا دے رہا ہوں، تھوڑی دیر مورخین کے لیے مناظرہ ہوگا نا خاموش ہو جائیں، پوری تھوڑی دنیا دیر کے دیکھے لیے گی، خاموش ہو جائیں۔ اور اکثر ایسی ہزار بات نہیں ہوتی لاکھوں ہے۔ کی تعداد میں ایک مقلد غیر آیت مقلد آپ بن جائے پڑھے گا۔ ہوں گے، اولی الامر منکم، آپ کے گھر کے تفسیر ہی میں بتا دیتا ہوں، شاید آپ کے عقل ٹھکانے آ جائے۔ آپ محدثین کی جماعت یا کے اللہ سوا یا دوسری اللہ، جماعت فقہا کی تھی، جن کے اقوال پر عام مسلمان عامل تھے، چپ انہیں رہیے چپ احکام کے رہیے چپ نکالنے کے رہیے، خاص ملکہ ایک بات کا جواب تھا، نہیں دے جنہوں پائے۔ نے حلال و ارے حرام شاہ ولی کے اللہ قواعد محدث و دہلی ضوابط رحمۃ اللہ بنائے، علیہ ماشاء جو اللہ زمین پر ہندوستان کے، اس طرح چمکتے ارے تھے ہندوستان جیسے کی تاریخ میں آسمان پر ان سے ستارے۔ بڑا کوئی مجدد انہی پیدا کی نہیں وجہ ہوا۔ سے اندھیروں ارے میں ہندوستان کی بھٹکتے ہوئے تاریخ لوگ میں، راہ پا لیتے ہیں۔ ہندوستان کی عوام جس تاریخ میں قدر اتنا بڑا کھانے عالم پیدا پینے نہیں کے ہوا۔ محتاج شاہ ہیں، ولی اللہ اس سے محدث بھی دہلوی زیادہ جیسا ان عالم، بزرگوں کے محتاج ہیں۔ یہ آپ کے گھر شاہ ولی اللہ اعلام جیسا، الموقین جلد نمبر اول صفحہ نمبر بھٹکتے 30 رہو پر، بھٹکتے رہو، تو ہار آپ گئے کے ہار گھر گئے۔ کے علامہ ارے یہ ابن قیم ایک جملے جوزیہ کا جواب نہیں دے پائے، ابن ایک جملے تیمیہ کا کے جواب نہیں دے پائے، شاگرد الٹا اپنی بات اعلام کھینچ لیا۔ الموقین ارے پر یہ بعض لوگوں سے مجتہدین مراد کے کون بارے ہے؟ میں ائمہ مستر کے نظامی، محتاج ہیں کر رہے مستر ہیں، نظامی، اور آپ مفتی کہہ رہے ہو محمد غیر نظامی، مقلد بن کے رہیں گے۔ مستر نظامی، استغفر مفتی اللہ۔ مستر نظامی، ڈاکٹر کمال مفتی احمد اختر صاحب، نظامی صاحب، مفتی محدثین اختر کو بھی نظامی ٹھکرائیں صاحب، نہ، شاہ ولی اور اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ سنیے علیہ کا جو جملہ ہے، بعض محدثین لوگوں سے کے مراد کیا ہے؟ ارے بعض لوگوں سے مراد کون ہے؟ سنیے، مقلد ہے یا غیر مقلد؟ بولیے۔ الحمدللہ حوالہ سے اور آپ کے گھر کے حوالہ بھی دیا، لیکن آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ سن نہیں رہے ہو نا۔ سن نہیں رہے ہیں، امام جواب نہیں دے بخاری رہے کے نا۔ ساتھ ہو جاؤ گے نا، ایک لفظ کا جواب نہیں امام دے پائے، بخاری کے ساتھ اب ملو ایک گے یا لفظ نہیں؟ کا جواب نہیں دے پائے، ایک آج لفظ کا امام جواب نہیں دے شافعی کے پائے۔ مقلد ارے بنے شاہ ولی یا اللہ محدث امام دہلوی احمد رحمۃ اللہ کے علیہ کا مقلد ایک بنے لفظ کا جواب یا نہیں دے پائے۔ امام شاہ مالکی ولی کے اللہ بنے رحمۃ اللہ علیہ یا کا ایک امام ابو سینٹنس کا حنیفہ جواب نہیں رضی دے اللہ پائے۔ تعالیٰ عنہ کے یہ بنے۔ بعض لوگوں سے کون مراد ہے؟ ارے بعض غیر لوگوں سے مقلدین کون مراد بیوقوف ہے؟ مراد ہیں یار، مقلد مراد ہے کہ غیر آپ مقلد جیسے مراد ہے؟ ہو بولیے۔ حجت ہٹ دھرمی کر ارے رہے ہیں۔ بعض لوگوں سے مراد کون ہے؟ سنیے، ارے اور مقلد اس کے مراد ہے کہ تفسیر غیر میں مقلد لکھتے مراد ہوئے ہے؟ ابن قیم حنفی جوزیہ مراد ہے نے، کیا حدیث مراد ہے؟ بولے۔ سنیے ہے سن لیجئے، کیوں حوالہ سنوں؟ سن لیجئے، کیوں ایسی سنوں؟ بات نہیں کیوں ہوتی سنوں؟ ہے، کیوں سنوں؟ اس کا بخلائیں جواب نہیں نہیں، دے پا رہے اور ایک محدثین کے لفظ کا ساتھ جواب آئیں نہیں دے گے، پا رہے، آپ کی بات کیوں سنوں؟ محدثین کے ایک لفظ ساتھ کا آئیں جواب گے، نہیں دے پا رہا، میں کیوں سنوں آپ کی محدثین بات؟ کے ساتھ آئیں آپ گے لوگ یا آپ مفسرین ایک کے لفظ ساتھ کا آئیں گے؟ جواب نہیں دے پا رہے، آپ کی بات کیوں سنوں؟ محدثین کے ساتھ آپ کی آئیں گے بات یا کیوں سنوں بھائی؟ محدثین کے ایک ساتھ؟ لفظ کا جواب نہیں دے پا رہے، آپ کی یا بات کیوں سنوں؟ اللہ، آپ ایک کو لفظ کا جواب نہیں دے پا رہے، آپ آپ کی کو بات کیا اماموں سنوں؟ سے ارے اتنا بغض ایک کیوں لفظ ہے کا پتہ جواب نہیں نہیں دے پا چلتا رہے، یار۔ کیا سنوں آپ کی؟ یہ امام ایک احمد بن لفظ کا حنبل جواب نہیں دے پا رہے، آپ کے کو کیا سنوں؟ مقلد ارے لکھتے ایک ہیں، لفظ کا جواب آپ نہیں دے پائے تھا، آپ کو کیا سنوں؟ امام سنیے گا، حوالہ سن لیجئے، آپ ایک لفظ کا تقلید کے جواب نہیں دے ثبوت، پا رہے ہو، تقلید کے ثبوت کے بارے میں آپ ایک لفظ ائمہ کا جواب نہیں دے اربعہ پا رہے ہو، پر آپ ایک لفظ کا اتفاق جواب کیوں نہیں دے ہیں؟ پا رہے ہو، آپ ایک لفظ کا ایسے جواب نہیں کیسے دے پا بات رہے ہو۔ ہوتی ہے یار؟ ارے آپ ایک لفظ کا جواب استغفر نہیں دے پا اللہ، رہے، آپ کی ایسے کیا بات سنوں؟ کرو گے آپ تو ایک پھر لفظ کا بات، ارے اچھا۔ ارے آپ لمحۃ ایک لفظ کا الاعتقاد جواب نہیں دے پا رہے، آپ کی بات کیا موقوف سنوں؟ الدین ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 26۔ ایسی بات ہوتی ہے یار، کیوں بخلا گئے یار؟ آپ سلف صالحین کے طریقے پر غیر مقلدین نہیں ہے، محدثین کے ساتھ نہیں ہے، تو کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ نہ بنو یار، اپنے نفس کے مقلد نہ کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ لوگوں کو سمجھانا اور ہاتھی کو چڈی پہنانا برابر ہے، سمجھے؟ آپ سنتے نہیں ہیں، نہ حدیث سن رہے ہو، ڈاکٹر کمال احمد سے بحث کرنے کی حیثیت نہیں، نہیں ہے، آپ کو محدثین کے طرف، سلف صالحین کے طرف بلا رہا ہوں۔ قرآن حکم دیتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچے امام بخاری سچے ہیں، امام ابو داؤد سچے ہیں، امام احمد بن حنبل سچے ہیں، ابن قیم تمہارے باپ نے لکھا ہے، تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، تو آپ لوگوں کا فرقہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سمجھے؟ آپ بے وقوف نہ ہو یار، حوالہ کے ساتھ بتا رہا ہوں، سچوں کے ساتھ رہو یار، شیطانوں کے ساتھ مت رہو، ان شیطان للانسان عدو مبین ہے،
समझे। तो गैर मुक़ल्लिदीन जितने भी हैं शैतान है यार, शैतानों के साथ मत हो, आओ सच्चे लोगों के साथ में। डॉक्टर कमाल अहमद साहब तौबा करेंगे या नहीं, तौबा करेंगे? को देखना है तो देख लो, ये तकलीद करने वाले सोचे डॉक्टर कमाल अहमद साहब, तकलीद करने वाले यहूदी, देखिएगा, देखिए एक मरतबा मैं पढ़ दे रहा हूँ, तारीख अहले हदीस है, सफा नंबर 164, देख लीजिए। फिरक़े अहले हदीस के एक नामवर आलिम हैं जो मोहम्मद बहाउद्दीन साहब एक ऐसी बात लिखते हैं जो कि इस फिरक़े अहले हदीस के हर बंदे पर फिट आती है। चुनांचे लिखते हैं, अब सारे गैर मुक़ल्लिदीन ऐसे हो चुके हैं, अवाम कल अनाम गिरोह अहले हदीस में ऐसे भी हैं जो अहले हदीस कहलाने के मुस्तहिक नहीं। इनको लामजहब, बदमजहब, दालो मुदिल जो कुछ कहो ज़ेबा है। ये वो लोग हैं जो ना खुद किताब व सुन्नत का इल्म रखते हैं, ना अपने गिरोह को अहले हदीस अहले इल्म का इत्तबा करते हैं। किसी से कोई हदीस सुनकर या किसी उर्दू मुतरजिम किताब में देखकर ना सिर्फ उनके ज़ाहिरी माना के मुताबिक अमल करने पर सब्र व इक्तफा करते हैं, बल्कि उनमें अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक यानी मुआफिक इस्तिंबात इज्तिहाद भी शुरू कर देते हैं, जैसे आप कर रहे हो। और नफ्स के ख्वाहिश के मुताबिक चलने वाला शैतान होता है। तो आप शैतान अपने घर के किताब से साबित हुए, जिसमें वो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरे को भी गुमराह करते हैं। तारीख अहले हदीस सफा नंबर 164। तो बताइए, आप खुद कह रहे हैं इमाम बुखारी को कि तकलीद करने वाले को यहूदी के औलाद कह रहे हो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इमाम मुस्लिम को यहूदी के औलाद का आपके बकौल हुआ, और इमाम बुखारी भी बकौल आपकी यहूदी के औलाद हुआ, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे हैं गैर मुक़ल्लिद धर्म वाले। तो आप गैर मुक़ल्लिदीन को खखार के तुके अख्तू करके और तौबा करके मुसलमान बनिए। रखिए।